پچھلے چند سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کچھ سالوں میں چائنا امریکہ کو بیٹ کر کے دنیا کی نئی سپر پاور بن جائے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ چائنا اور رشیا دونوں مل کر بھی امریکہ کو نہیں ہرا سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں حقائق کی روشنی میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں گی کہ کیوں امریکہ اگلی چند دہائیوں تک دنیا کی سپر پاور رہے گا، اور چائنا اور رشیا جیسے ممالک کے لیے امریکہ کو سپر پاور کی پوزیشن سے ہٹانا کیوں ناممکن ہے۔ US دنیا کے سب سے بڑے بجٹ والی سب سے بڑی جنگی قوت ہے۔ یہ آبادی کے حساب سے دنیا کا تیسرا بڑا اور سائز کے حساب سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ سیاسی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ 2028 تک چائنا امریکہ کی معیشت کو بیٹ کر کے خود گلوبل پاور ہاؤس بن جائے گا۔ US کے پاس چائنا سے 3 گنا زیادہ دولت اور 5 گنا زیادہ طاقتور ملٹری فورسز ہیں۔ اگر امریکہ کے لیے کسی قدرتی آفت یا کسی اور وجہ سے حالات برے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی چائنا کو امریکہ کو بیٹ کرنے کے لیے کئی دہائیاں لگیں گی، کیونکہ جیسے جیسے چائنا اپنی معیشت کو مضبوط کرے گا ویسے ہی US بھی اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط ترین کرتا چلا جائے گا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کی ترقی اس کے جغرافیہ، اس کی آبادیات اور اس کے سیاسی اداروں پہ منحصر کرتی ہے، اور ان تینوں فیکٹرز کو لے کے US کو چائنا پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ دنیا کی معیشت کا مرکز ہے، یہ ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس واٹر ویز اور سمندری پورٹس ہیں جن کا مقابلہ ساری دنیا کے ریسورسز، سمندری پورٹس اور واٹر ویز مل کر بھی نہیں کر سکتے، تو چائنا اکیلے کیسے کرے گا؟ مزید گہرائی میں جھانکے تو چائنا 19 ایسے ممالک سے گھرا ہوا ہے جن میں زیادہ تر کمزور، انسٹیبل اور غریب ممالک ہیں، جو کہ جنگ کی صورت میں چائنا کے لیے بہت نقصان کی بات ہے، جبکہ US خود ایک کنٹیننٹ ہے، دی سول سپر پاور۔ چائنا اگلے 30 سالوں میں اپنی 200 ملین کی دولت کھو دے گا، اور اگلے 30 سالوں میں 300 ملین لوگ چائنا میں بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ US ورکرز چائنا ورکرز سے 6 گنا فی گھنٹہ کے حساب سے زیادہ دولت کما رہے ہیں۔ چائنا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور 1/3 چائنیز ورکر کا IQ 90 سے کم ہے۔ تو یہ تھا امریکہ اور چائنا کا اب تک کا کمپیریزن، جس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چائنا کے لیے امریکہ کو ہٹا کے سپر پاور بننا کتنا مشکل ہے۔ جو دوسرا بڑا ملک امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے وہ ہے رشیا، لیکن رشیا کا ملٹری بجٹ US کے مقابلے 10 گنا کم ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کی اکانومی امریکہ کے شہر ٹیکساس سے بھی چھوٹی ہے۔ اگلے 30 سالوں میں رشیا کی 30% آبادی سکڑ جائے گی۔ رشیا کے کوئی قابل ذکر دوست ممالک بھی نہیں ہیں۔ رشیا نے بالٹکس میں جنگ شروع کر کے امریکہ کو اپنی طاقت دکھانی چاہی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ پوری دنیا کی کرنسی کا 61% امریکن ڈالر میں موجود ہے، اور NMF نیشنل ملٹری فنڈ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے قرضے کا 40% امریکن ڈالرز میں ہے۔ دنیا کی 10 سب سے بڑی کمپنیز جیسے کہ گوگل، ایپل، ایمیزون میں سے 7 کمپنیز امریکن ہیں، اور اگر دنیا کی 100 بڑی کمپنیز کی بات کریں تو ان میں سے 60 کمپنیز امریکہ کے پاس ہیں۔ چائنا اور رشیا کے بعد بڑی طاقت یورپین یونین رہ جاتی ہے۔ یورپین یونین US کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فائنینشلی طور پہ غیر مستحکم ہے اور اس کی آبادی ایجنگ کا شکار ہو رہی ہے۔ یورپین یونین صرف ریجنل پاور ہاؤس ہے، بین الاقوامی طور پر پاور ہاؤس بننے کی سکت یورپین یونین میں نہیں ہے۔ یورپین یونین کے بعد US کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والے برازیل اور انڈونیشیا کی باری رہ جاتی ہے۔ ان دونوں کے پاس کوئی خاص ملٹری پاور نہیں ہے، اور یہ دونوں مل کر بھی US کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ US طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ سب فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل اگلی کئی دہائیوں تک امریکہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور کوئی اور دنیا میں سپر پاور بن سکتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کر دیں، اور چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ نئی انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے کے لیے سپورٹ کا کام کرے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔